رسپیکٹڈ ٹیچرس اینڈ میرے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دلوں میں حب وطن ہے تو ایک رہو، دلوں میں حب وطن ہے تو ایک رہو، نکھارنا یہ چمن ہے اگر تو ایک رہو۔ دیمک کی طرح کھا رہی ہے، دیمک کی طرح کھا رہی ہے اس ملک کو کرپشن، مٹانا یہ ناصور ہے اگر تو ایک رہو۔ صدر علی وقار یہ وطن عزیز پاکستان اپنی پیدائش سے تا دم زیست کئی مسائل کا شکار ہے، کہیں زوال معیشت ہے، کہیں زوال معیشت ہے تو کہیں بے روزگاری، کہیں کرپشن کا ناصور ہے تو کہیں لعنت رشوت ہے، کہیں فرقہ واریت ہے تو کہیں جہالت۔ لیکن اس کرپشن نے سارے مسئلوں سے زیادہ، ساری پریشانیوں سے زیادہ جس طرح اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے، اس کہانی کے ذکر سے ہی کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ آخر کیا ہے یہ کرپشن؟ آخر کیا ہے یہ کرپشن؟ اختیارات کا غلط استعمال؟ نہیں رکیے، بات اتنی معمولی نہیں۔ اس کرپشن کی وجہ سے آج میرا ملک اربوں ڈالر کا مقروض ہے، اس کرپشن کی وجہ سے اولاد برائے فروخت کے بورڈ لگائے جا رہے، اس کرپشن کی وجہ سے بے روزگار نوجوان خودکشیاں کر رہے، اس کرپشن کی وجہ سے میری عدالتوں میں انصاف نہیں رہا، اس کرپشن کی وجہ سے غریب بیٹی فاقوں سے مر رہی، اس کرپشن کی وجہ سے عجب رسم ہے چارہ گروں کی محفل میں، عجب رسم ہے چارہ گروں کی محفل میں، زخم نمک سے لگا کر مساج کرتے ہیں، غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ صدر علی وقار مخلص ارباب اقتدار کوشش کرتے ہیں، کرپشن نہیں رکتی، کالم لکھے جاتے ہیں، کرپشن نہیں رکتی، تقریریں بھی کی جاتی ہیں، کرپشن نہیں رکتی، 200-400 روپے کی رشوت لینے والے کو ہتھکڑیاں بھی لگا دی جاتی ہیں، لیکن کرپشن نہیں رکتی۔ سر سید نے یہ بات کہی تھی کہ جب برائی کی صرف شاخیں کاٹ دی جائیں تو وہ نئے سرے سے ظہور پذیر ہو جاتی ہے۔ اس کرپشن کے خاتمے کے لیے اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑنا ہوگا، اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے سخت قوانین بنانے ہوں گے، سخت قوانین بنانے کے لیے پختہ فیصلے کرنا ہوں گے، پختہ فیصلے کرنے کے لیے ہمیں مضبوط ہونا ہوگا، ہمیں مضبوط ہونے کے لیے ہمیں متحد ہونا ہوگا، کیونکہ قومی اتحاد ہی کرپشن پر قابو پانے کے لیے مؤثر ہے، کیونکہ قومی اتحاد ہی کرپشن پر قابو پانے کے لیے مؤثر ہے۔ صدر ذی وقار ہمارے پاس تو اتحاد کی نعمت ہی میسر نہیں، صدر ذی وقار میں معافی چاہتا ہوں، ہمارے پاس تو اتحاد کی نعمت ہی میسر نہیں، ہم بکھرے ہوئے، ہم ٹوٹے ہوئے، ہم بھٹکے ہوئے، کہیں مسلک کے نام پر، کہیں ذات کے نام پر، کہیں برادری کے نام پر، کہیں نسل کے نام پر، کہیں زبان کے نام پر۔ کیسے کہوں کہ ہم قوم نہیں ہم سنی ہیں، کیسے کہوں ہم قوم نہیں ہم سنی ہیں، کیسے کہوں ہم قوم نہیں ہم شیعہ ہیں، ہم قوم نہیں ہم پنجابی ہیں، ہم قوم نہیں ہم سندھی ہیں، ہم قوم نہیں ہم گجر ہیں، ہم قوم نہیں ہم جٹ ہیں۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانہ پنپنے کی صرف یہی باتیں ہیں، کیا زمانہ پنپنے کی صرف یہی باتیں ہیں۔ تم تو سید بھی ہو، افغان بھی ہو، مرزا بھی ہو، تم تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ صدر ذی وقار آپ یہ مت سمجھیے کہ ہم متحد نہیں، صدر ذی وقار آپ یہ مت سمجھیے کہ ہم متحد نہیں، نانا ہم متحد ہیں، لیکن کب؟ جب کسی پر کفر کا فتویٰ لگانا ہو ہم متحد ہیں، جب کسی پر فتویٰ لگانا ہو ہم متحد ہیں، جب کسی کی پگڑی اچھالنی ہو ہم متحد ہیں، جب کسی پر تہمت لگانی ہو ہم متحد ہیں، جب کرپشن کرنی ہو ہم متحد ہیں، جب لٹیروں کو NRO دلانی ہو تو ہم متحد ہیں۔ تو بات یہی ہے، شرم ہے ہم میں نہ غیرت ہے نہ کوئی احترام، شرم ہے ہم میں نہ کوئی غیرت نہ کوئی احترام، ہماری قوت بے صداقت ہماری کینہ بے لغام، ہماری قوت بے صداقت ہمارا کینہ بے لغام۔ صدر ذی وقار آج وطن عزیز کا ہر پاکستانی کرپشن کا ڈسا ہوا ہے، سراپا احتجاج یہ بات کہہ رہا ہے، ہوس کی سرخی رخ بشر کا حسین غازہ بنی ہوئی ہے، ہوس کی سرخی رخ بشر کا حسین غازہ بنی ہوئی ہے، افق کا چہرہ لہو میں تر ہے زمیں جنازہ بنی ہوئی ہے، افق کا چہرہ لہو میں تر ہے زمیں جنازہ بنی ہوئی ہے۔
सदर ज़ीवकार इस वतन मुक़द्दस के बदन पे करप्शन के लगाए हुए जख्मों से रस्ता हुआ खून हमें दावत फिक्र दे रहा है और ये बात कह रहा है कि वो वक्त आन पहुंचा है जब इस मुल्क का हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर नौजवान, हर मर्द, हर औरत इस करप्शन के खात्मे के लिए मुत्तहिद हो जाए और इस एक पॉइंट, इस एक एजेंडे, इस एक नुक्ते और इस एक मरकज़ पर, इस एक सोच पर, इस एक फ़िक्र पर सारी कौम मुत्तहिद हो जाए और मस्जिद के मिंबर और महराब से लेकर ऐवान बाला तक, ऐवान ज़री से लेकर ऐवान बाला तक, सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, अमीर के महल और गरीब की झोपड़ी से लेकर अमीर के महल तक, कारकुन के नारे से लेकर सियासतदान की जीत तक, स्कूल के बेंच से लेकर यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम तक, मजदूरों से लेकर साहब की फैक्ट्री तक, हर जगह से यही सदा सुनाई दे, हमें करप्शन से नफरत है, हमें करप्शन से नफरत है, हमें करप्शन से नफरत है।